نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم تمام مسلمان اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کے ایک فریضے رمضان کے روزوں کو ادا فرما رہے ہیں۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں اور صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا۔ کس چیز سے رکنا؟ جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھ کر روک لیا ان تمام چیزوں سے رکنے کا نام صوم یعنی روزہ ہے۔ تو اس وقت روزے کے بارے میں 2-3 مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کے جسم سے خون نکل آئے یا کسی کو نکسیر پھوٹ پڑے یا اس کے دانتوں سے خون نکل آئے تو اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یاد رکھے، جسم سے اگر کوئی بھی چیز باہر نکلتی ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نکسیر اور دانتوں کے خون کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نکسیر ناک سے باہر نکل آئی تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑا، لیکن اگر وہ آپ نے اپنے حلق کے اندر اتار دی اور اس میں خون کی آمیزش تھی، خون کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے۔ اسی طریقہ سے اگر دانتوں سے خون نکل آئے اور وہ آپ کی تھوک کے ساتھ مل جائے تو اگر تھوک کم تھی اور خون زیادہ تھا اور نگل لیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر تھوک زیادہ تھی اور خون بہت تھوڑا تھا کہ جس کا ذائقہ آپ کے حلق نے محسوس نہیں کیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے بلغم نگل لی، اس کو باہر تھوک دینا چاہیے، لیکن اگر کسی ایسی جگہ بیٹھے تھے مسجد میں یا کہیں اور وہ آپ کے حلق سے نیچے اتر گئی تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ کی حالت میں انجیکشن لگواتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر واقع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یاد رکھیں کہ انجیکشن آپ جسم میں جب لگواتے ہیں تو یا وہ گوشت کے اندر لگواتے ہیں یا کسی رگ میں لگواتے ہیں، تو ان دونوں صورتوں سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ گوشت میں لگوائیں جیسے انسولین کے انجیکشن ہوتے ہیں، جن کو شوگر ہو وہ لگاتے ہیں، یا اسی طریقہ سے اگر آپ رگ میں لگاتے ہیں تو اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا انجیکشن لگوا رہے ہیں جو اپنے پیٹ میں لگواتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دوائی آپ کے معدے میں پہنچ جائے، جوف جو معدہ ہوتا ہے اگر اس کے اندر دوائی چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ بیمار تھے اور وہ لگوانا بہت زیادہ مجبوری تھی تو ایسی صورت میں اس روزے کی قضا کر لی جائے گی، روزہ ٹوٹنے پر گناہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقہ سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انہیلر استعمال کرتا ہے روزے کی حالت میں، بعض لوگوں کو دمہ ہوتا ہے اور ان کو بسا اوقات اچانک پمپ کے ساتھ دوائی اپنے حلق کے اندر اتارنی ہوتی ہے جسے انہیلر کہتے ہیں، تو اگر کوئی پمپ کے ساتھ وہ خشک پاؤڈر اندر اتارتا ہے تو اس سے چونکہ آپ کے حلق میں وہ دوائی چلی جاتی ہے اور اس سے نیچے اتر جاتی ہے تو انہیلر کے استعمال سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بہت مجبوری نہ ہو تو آپ برداشت کریں، اور اگر ایسی صورتحال ہو جائے، ایمرجنسی ہو جائے کہ اس کا استعمال کرنا مجبوری بن چکا ہے تو ایسی صورت میں آپ روزہ چھوڑ دیں، اس کو استعمال کر کے اپنی جان بچائیں، اس روزہ توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، بعد میں اس کی قضا کرنا۔ یہ تو روزے کے جسمانی حالات ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بہت بڑی بیماری سے جو روزے کی روح کو خراب کر دینے والی ہے اور جو روزے کی برکات کو ختم کر دینے والی ہے، روزے کے نور کو زائل کر دینے والی ہے، وہ ہے اپنی زبان سے غیبت کرنا، وہ ہے دوسروں کے ساتھ الجھنا، چاہے زبان کے ساتھ یا اپنے ہاتھ کے ساتھ، وہ ہے دوسروں کے ساتھ غصے کے ساتھ پیش آنا، جھگڑا کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
من لم یدع قول الزور والجہل والعمل به، جو آدمی دوسروں کے ساتھ فحش گوئی، بےہدہ گوئی، جہالت اور جھوٹ بولتا ہے اور غیبت کرتا ہے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اسے چاہیے کہ کھانا پینا بھی شروع کر دے، وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا جو سب سے بڑا کام ہمیں روزہ رکھ کر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھیں، اور ہمارے جسم سے کسی دوسرے آدمی کو خصوصاً روزے کی حالت میں ایذا اور تکلیف نہ پہنچے۔ اور دراصل یہ پریکٹس سیشن ہے کہ جتنا ہم اس کام پر اپنے آپ پر کنٹرول کریں گے، جتنا ہم ان برائیوں سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ باقی 11 مہینے ہمیں ان برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو ضرور یہ یاد رکھیں، اگر آپ سے کوئی الجھ جاتا ہے اور آپ سے کوئی آدمی غلط حرکت کر بیٹھتا ہے، آپ سے کوئی آدمی غلط بات کہہ دیتا ہے، تب بھی شریعت نے کیا فرمایا؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، مت الجھو، اس سے کہہ دو کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ آپ اپنا راستہ پکڑیں اور آپ اپنے راستے پر چل پڑیں، اس سے نہ الجھیں، یہ جانتے ہوئے کہ میں روزے سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو روزے کی جو اصل روح اور فوائد ہیں وہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ دین کے مسائل سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔